अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2013 के तहत जो यूनियन की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर बात करेंगे। हम पहले एक वीडियो में जो यूनियन का जो आइन होता है उसके जो अहम नुकात हैं उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे और जो यूनियन की जो मेंबरशिप है वो फॉर्म सी कहलाता है, जिसके ऊपर यूनियन की मेंबरशिप होती है। और यूनियन की मेंबरशिप जो है बुनियादी तौर पे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के नाम एक एप्लीकेशन होती है। तो कानून में जो उसका नंबर है या उसको कहा जाता है वो फॉर्म सी कहलाता है। तो यकीनन जो है वो जब यूनियन कायम करते हैं किसी भी इदारे के वर्कर्स, तो फिर वो जो है फॉर्म सी के ऊपर जो है मेंबरशिप करेंगे। और फिर जो है वो उससे पहले जो है वो जब आपस में फैसला करते हैं तो वो एक कमेटी बना सकते हैं जो कि आइन जो है बनाती है, यूनियन का नाम तजवीज़ करती है, यूनियन का दफ्तर तजवीज़ करती है। और फिर जो है वो जब आइन बन जाता है तो फिर यूनियन की जो है पहले अबूरी एक मजलिस आमला और उसके बाद जो मेंबरशिप हो जाती है, तो फिर उस मेंबरशिप की जनरल बॉडी करके यूनियन के ऑफिस बेरर्स मुंतखब किए जाते हैं। और ऑफिस बेरर मुंतखब करके उसकी जो मेंबरशिप रजिस्टर है, जो अकाउंट बुक है या अकाउंट रजिस्टर है, उसका जो यूनियन का जो चंदा जो तय किया जाता है, उसकी आमदन और उसके जो फिर अखराजात किए जाते हैं उसका हिसाब किताब, वो सब जो है वो रखा जाता है। तो जो यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है तो उसके साथ ये सब कुछ लगाना ज़रूरी होता है। तो उसमें जो है वो जो यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन होगी वो बुनियादी तौर पे फॉर्म ए कहलाता है, कि जिसके ऊपर जो है वो यूनियन की जो है रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी जाएगी। इससे मुराद ये होती है कि जो है वो जो यूनियन रजिस्ट्रार के नाम जो एप्लीकेशन होगी उसमें जो चीज़ें शामिल होंगी, उसमें जो चीज़ें लिखी जाएंगी या उसके साथ मुंसलिक की जाएंगी, उसमें ये होगा कि यूनियन का नाम और उसके जो दफ्तर का एड्रेस होगा, यूनियन कायम होने की तारीख होगी, यूनियन के अहदेदारान के नाम होंगे। और जो अहदेदारान के नाम होते हैं तो उसमें वो अहदेदार का नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी उम्र, उसका ओहदा, ओहदे से मुराद जो जिस इदारे का वो मुलाजिम है, जब जो जिस इदारे की यूनियन है उसमें जो उसका ओहदा है वो, और फिर यूनियन का ओहदा जो है वो होगा। तो फिर उसका जो डेजिग्नेशन होगा, जो काम की नौयत होती है वो होगा। और तो ये जो है वो उसके कवायद जिसको कहते हैं वो सब जो है वो लिखे होंगे और वो उसमें वो किया जाएगा। फिर एक जो मजलिस आमला होती है, जो सिंध का जो सनती ताल्लुकात का एक्ट जो है, उसमें जो है वो 80% जो अहदेदार होते हैं वो उसी इदारे के होने ज़रूरी होते हैं। 20% हिस्सा होता है जो कि आप आउटसाइडर ले सकते हैं और उनको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो कॉप्ट किए जाते हैं। और जो सनदी ताल्लुकात का एक्ट है 2013 का, उसमें ये ज़रूरी है कि अगर एक इदारे में ख़वातीन है तो उसकी निस्बत से उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में नुमाइंदगी दी जाए, उसके बगैर यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सब फर्ज करते हैं कि एक इदारे के अंदर जो है मर्द कारकुनान की तादाद 1000 है और 100 जो है वो तादाद जो है वो ख़वातीन वर्कर्स की है, तो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद जो है हुई वो 10% हुई। तो ये होगी वो निस्बत जिसके तहत अगर आप एग्जीक्यूटिव कमेटी जब मजलिस आमला यूनियन की तश्कील देंगे तो उसमें कम अज़ कम जो है 10% जो है वो ख़वातीन कारकुनान की नुमाइंदगी होनी ज़रूरी है। अगर ये नुमाइंदगी नहीं होगी तो यूनियन की रजिस्ट्रेशन में जो है वो ये एक एतराज़ जो है ना वो रहेगा। और उसके अलावा जो है जो मेंबरशिप जो लिस्ट जो बनती है यूनियन की, जो मेंबर्स होते हैं उसका जो रजिस्टर बनाया जाता है वो फॉर्म डी कहलाता है। और जो रजिस्ट्रेशन जब एप्लीकेशन जाएगी तो उसके साथ ये सब चीज़ें लगानी ज़रूरी होंगी कि उसका रजिस्टर बना हुआ हो और वो साथ में पेश किया जाए वहाँ पर रजिस्ट्रार के रूबरू, जिसमें उसके वर्कर्स के जो मेंबरशिप फॉर्म में जो कवायद होते हैं वो तमाम रजिस्टर में भी लिखे जाएंगे। और उससे आगे जो है वो उसका ये भी लिखा जाएगा कि उसको जो माहाना चंदा जो है ना वो
آتا رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا اندراج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو یونین کو جو فنڈ آ رہا ہے اس کے آمدن اور اخراجات کا جو رجسٹر ہے وہ فارم ای کہلائے گا، اور وہ بھی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو اکاؤنٹ بک بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا اکاؤنٹ بک جو ہے نا وہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا جس میں یہ بتانا ہوگا کہ یونین جس ادارے سے وابستہ ہے اس میں کام کرنے والے ورکرز کی تعداد کتنی ہے، یہ جو ہے وہ بتانا ضروری ہوگا۔ اس سلسلے میں جو جب ہم رجسٹرار کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو ہم تو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بھئی ہم جس ادارے سے وابستہ ہیں اس میں ورکرز کی تعداد یہ ہے۔ پھر رجسٹرار کو جب اپلیکیشن دو، رجسٹرار جو ہے ہماری جو امپلائمنٹ ہے اس کو اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ادارے سے جو ہے نا تمام امپلائیز کی لسٹ مانگتا ہے۔ اگر امپلائر جو ہے اگر وہ لسٹ رجسٹرار کو پیش نہ کرے تو پھر جو ہے وہ جو دوسرا جو اس کا آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یونین ہوتی ہے یہ اپنے آفس بیررز کی ویریفیکیشن کے لیے 20 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک حلف نامہ جمع کرواتی ہے، جس میں اس میں وہ حلفیہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ادارے کے جو ہے نا وہ ملازم ہیں۔ تو رجسٹرار اس حلف نامے کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ یونین کو رجسٹرڈ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ پھر جو یونین رجسٹریشن ہوتی ہے، اگر وہ تیسری چوتھی دوسری اگر یونین ہے تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے ساتھ میں، جس میں جو ہے وہ جو اس سے پہلے جو یونین رجسٹرڈ ہیں ان کے نام اور ان کے ایڈریسز جو ہے وہ لکھ کے دینے پڑتے ہیں اپنی طرف سے کہ بھئی ہمارے ادارے میں یہ یونینیں جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہیں۔ جو یونین کی رجسٹریشن کی جو درخواست ہوگی اس کے ساتھ 3 کاپیاں جو ہے وہ آئین کی جائیں گی۔ جو یونین کا جو کانسٹیٹیوشن جو منظور ہوا ہے جنرل باڈی سے، تو اس آئین کی 3 کاپیاں جو ہے نا وہ جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جنرل باڈی جب ہوتی ہے تو اس میں جب یہ آئین منظور کیا جاتا ہے تو اس کی ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو اس قرارداد کی منظوری جس کے اوپر جو جنرل باڈی کی جو صدارت کر رہے ہیں ان کے سائن لازمی ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ ان کاپیوں کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے، اور وہ قرارداد جو ہے نا وہ ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب جنرل باڈی ہوتی ہے، جب یونین قائم ہو جاتی ہے جنرل باڈی ہوتی ہے، تو اس میں ایک قرارداد یہ پاس کی جاتی ہے کہ صدر اور جنرل سیکریٹری کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ یونین کی رجسٹریشن کی اپلیکیشن جمع کرائیں۔ تو جنرل باڈی کے فیصلے کے بعد 15 دن کے اندر جو ہے وہ رجسٹرار کو یہ درخواست دینی ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ جو قرارداد ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بھی جو ہے منظور شدہ، اور اس پہ جو صدر اجلاس ہیں ان کے سائن ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پھر ان کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ جمع کروائیں، اپلیکیشن جو ہے نا وہ جمع کرائیں۔ یہ تمام کاغذات کے ساتھ جب رجسٹرار کے پاس یونین اپلیکیشن چلی جاتی ہے، یونین کے رجسٹریشن کی اپلیکیشن چلی جاتی ہے، تو رجسٹرار کاغذات کی پراپرلی جانچ پڑتال کے بعد اگر اس کو کوئی اعتراض ہے، اس میں سے کوئی کاغذ وہ سمجھتے ہیں کم ہے یا نامکمل ہے، تو وہ 15 دن کے اندر تحریری طور پہ یونین کو آگاہ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ اپنے اس اعتراض کو دور کریں۔ یونین جب وہ اعتراض دور کر دے گی تو اگلے 15 دن کے اندر جو ہے وہ رجسٹرار جو ہے وہ یونین کو رجسٹرڈ کرنے یا اس کو مسترد کرنے کا جو ہے نا وہ اختیار رکھتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ یونین رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، جس میں جو ہے وہ یونین کو ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سندھ کی طرف سے جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ جو ہے وہ یونین کو رجسٹرڈ ہونے کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ اور اگر یونین وہ جو ہے رجسٹرڈ اگر وہ نہیں کرتا اور وہ اس کو مسترد کر رہا ہے، تو یونین کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو لیبر کورٹ میں جو ہے نا رجسٹرار کے فیصلے کو جو ہے نا وہ چیلنج کر دے، اور جو ہے وہ لیبر کورٹ میں جو ہے نا وہ رجسٹریشن کے لیے ایک اپیل دائر کر دے، جس میں وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے جو ہے یونین کے رجسٹریشن کی درخواست جو ہے نا وہ کرے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ رجسٹریشن کا جو ہے نا وہ پورا وہ ہے
اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. جو ٹرانس پروونشل جو یونینز ہوتی ہیں NIRC کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں، وہ ادارے جو کہ ایک صوبے سے زیادہ صوبوں میں جن کے آفیسز ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے ریکوائرمنٹ تقریباً یہی ہوتی ہے. جو دوسرا فرق ہوتا ہے اس میں، جو فرق ہے ایک یہ کہ آؤٹ سائڈر کوٹا جو ہے وہ سندھ میں جو ہے، جو سندھ کے صنعتی تعلقات کے ایکٹ کے تحت وہ 20% ہے، جبکہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 ہے جس کے تحت NIRC جو ہے وہ رجسٹرڈ کرتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ کوٹا جو ہے وہ 25% جو ہے نا وہ ہے آؤٹ سائڈر کوٹا. باقی تقریباً جو ہے نا وہ چیزیں سوائے اس کے کہ جو ہے وہ فارم، مطلب جیسے یونین کا ممبرشپ فارم اس میں سندھ میں C ہے تو وہاں پر کچھ اور ہوگا. اسی طریقے سے اکاؤنٹ بک کا نمبر، ایپلیکیشن، تو وہ یہ فرق ہوگا. ادروائز جو ہے دوسرا جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے. جو یونین کی ایگزیکٹو ہے اس میں جو صنعتی تعلقات کے جو رولز ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ایک ادارے کے اندر جو امپلائمنٹ ہے، جو کارکنان کی تعداد ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ایگزیکٹو کی جو ہے وہ تعداد جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 5 ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر 50 کہیں پر کارکنان ہیں تو وہاں پر 50 کی جو ہے نا وہ باڈی ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 5000 تک جو جہاں پر ہیں تو وہاں پر 25 ہے، اور 5000 سے اگر زیادہ ہیں تو میکسیمم جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز کی تعداد ہے وہ 30 ہو سکتی ہے. تو بس اس کے اوپر ہم جو ہے وہ آج اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لائک کرتے ہیں تو اس کو نہ صرف جو ہے وہ آپ لائک کریں بلکہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.